کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش اے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، ہے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوش اے بطول۔ کربلا کی دوپہر کے بعد کی رقت انگیز داستان سننے سے پہلے ایک لرزہ خیز اور دردناک منظر نگاہوں کے سامنے لائیے۔ صبح سے دوپہر تک خاندان نبوت کے تمام چشم و چراغ جملہ آوان و انصار ایک ایک کر کے شہید ہو گئے۔ سب نے دم رخصت دل کی زخمی سطح پر ایک نئے داغ کا اضافہ کیا۔ ہر تڑپتی ہوئی لاش کی آخری ہچکیوں پر امام علی مقام میدان میں پہنچے، گود میں اٹھایا، خیمے تک لائے، زانوں پہ سر رکھا اور جانثار نے دم توڑ دیا۔ نظر کے سامنے جن لاشوں کا انبار ہے ان میں جگر کے ٹکڑے بھی ہیں اور آنکھ کے تارے بھی، بھائی اور بہن کے لاڈلے بھی اور باپ کی نشانیاں بھی۔ ان بے گور و کفن جنازوں پر کون ماتم کرے، کون آنسو بہائے اور کن جلتی ہوئی آنکھوں پر تسکین کا مرہم رکھے۔ تنہا ایک حسین اور دونوں جہاں کی امیدوں کا ہجوم ایک عجیب درد انگیز بے بسی کا عالم ہے۔ قدم قدم پر نئی قیامت کھڑی ہوتی ہے، نفس نفس میں عالم و اندوہ کے نئے پہاڑ ٹوٹے ہیں۔ دوسری طرف حرم نبوت کی خواتین ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، سوگوار مائیں اور آشفتہ حال بہنیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کی گود خالی ہو چکی ہے، جن کے سینے سے اولاد کی جدائی کا زخم رس رہا ہے، جن کی گود سے شیرخوار بچہ بھی چھین لیا گیا ہے، اور جن کے بھائیوں، بھتیجیوں اور بھانجیوں کی بے گور و کفن لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ روتے روتے آنکھوں کا چشمہ سوکھ گیا ہے، تنے نیم جام میں تڑپنے کی سخت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ عورت ذات کے دل کا آبگینہ یوں ہی نازک ہوتا ہے، ذرا سی ٹھیس جو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج اس پر پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، سب کے سب جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ اب تنے تنہا ایک ابن حیدر کی ذات باقی رہ گئی ہے، جو لٹے ہوئے قافلے کی آخری امید کہاں ہے؟ اب وہ بھی رختے سفر باندھ رہے ہیں۔ خیمے میں کوہرام برپا ہے، کبھی بہن کو تسکین دیتے ہیں، کبھی شہر بانوں کو تلقین فرما رہے ہیں، کبھی لختے جگر عابد کو گلے سے لگاتے ہیں اور کبھی کمسن بہنوں اور لاڈلی شہزادیوں کو یاس بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امید و وہم کی کشمکش ہے، فرض کا تصادم ہے، خون کا رشتہ دامن کھینچتا ہے، ایمان مقتل کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ کبھی یہ خیال آتا ہے کہ ہمارے بعد اہل خیمہ کا کیا حال ہوگا، پردیس میں حرم کے یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ دشمن کیا سلوک کریں گے۔ دوسری طرف شوق شہادت دامن گیر ہے، ملت کی تطہیر اور حمایت حق کا فرض نیزوں پر چڑھ کر آواز دے رہا ہے۔ آخر کار اہل بیت کے ناخدا، کعبے کے پاس ماں، نانا جان کی شریعت کے محافظ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب سر پر کفن باندھ کر رن کی طرف جانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اہل حرم کو تڑپتا بلکتا اور سکتا چھوڑ کر حضرت امام علی مقام کے میں سے باہر نکلے اور لشکر اعداء کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ذرا سا ٹھہر جائیں اور آنکھیں بند کر کے منظر کا جائزہ لیں۔ ساری داستان میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا کلیجہ شک ہو جاتا ہے، بلکہ پتھروں کا جگر بھی پانی ہو کر بہنے لگتا ہے۔ 3 دن کا ایک بھوکا پیاسا مسافر تنے تنہا 22,000 تلواروں کے نرگے میں ہے۔ دشمنوں کی گریز یلغار چاروں طرف سے بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ دروازے پر اہل بیت کی مستورات اشکبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں۔ منٹ پر
درد و غم کے اتھاہ ساگر میں دل ڈوبا جا رہا ہے، کبھی منہ سے چیخ نکلتی ہے، کبھی آنکھیں جھک جاتی ہیں۔ حیر تسلیم و رضا کی بات یہ بے عیاں پھولوں کی پنکھڑی پہ قدم رکھنے والی شہزادیاں آج انگاروں پر لوٹ رہی ہیں، جن کے اشارے ابرو سے ڈوبا ہوا سورج پر لٹاتا ہے۔ آج انہی کے ارمانوں کا سفینہ نظر کے سامنے ڈوب رہا ہے اور زبان نہیں کھلتی۔ دیکھنے والی آنکھیں اپنے امیر کشور کو، اپنے مرکز امید کو، اپنے پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں۔ ایک نشانے پر ہزاروں تیر چلے، تلواریں بے نیام ہوئیں، فضا میں نیزوں کی امی چمکی، اور دیکھتے ہی دیکھتے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چاند گہن میں آ گیا۔ زخموں سے چور، خون میں شرابو، سیدہ کا راز دلارا جیسے ہی فرش پر گرا، کائنات کا سینہ دہل گیا، کعبے کی دیواریں ہل گئیں، چشم فلک نے خون برسایا، خورشید نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا، اور کیتی کی ساری فضا ماتم سے بھر گئی۔ جب شہید اعظم کی مقدس روح عالم بالا میں پہنچی، ہر طرف ابن حیدر کی امامت و یکتائی کا غلغلہ بلند ہو رہا تھا۔ ادھر خیمے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، صبر و شکیب کا خرمن جل رہا تھا، یتیموں، بیواؤں اور سوگواروں کی آنکھوں سے دھرتی کا کلیجہ پھٹ رہا تھا۔ امیدوں کی دنیا لٹ گئی، بیچ مجدار میں کشتی کا ناپیدا بھی چل بسا۔ اب بنو ہاشم کے یتیم کہاں جائیں، کس کا منہ تکیں؟ کاشان نبوت کی وہ شہزادیاں جن کی عفت سرا میں روح الامین بھی بغیر اجازت کے داخل نہ ہو، نسیم صبا بھی جن کے آنچلوں کے قریب پہنچ کر ادب کے سانچے میں ڈھل جائے، آج کربلا کے میدان میں کون ان کا محرم ہے؟ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ہمارے ہاں ایک میت ہو جاتی ہے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقینیں صبر کے باوجود آنسو نہیں تھمتے، اضطراب کی آگ نہیں بجھتی، اور نالوں و فریاد کا شور کم نہیں ہوتا۔ پھر کربلا کے میدان میں حرم کی ان سوگوار عورتوں پر کیا گزری ہوگی جن کے سامنے بیٹوں، شوہروں اور عزیزوں کی لاشوں کا انبار لگا ہوا تھا، جو غم گساروں اور شریک حال ہمدردوں کے جھومٹ میں نہیں، خوفار دشمنوں اور صفاق درندوں کے نرغے میں تھی۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کرنے کے بعد کوفیوں نے بدن کے پیرہن اتار لیے، جس میں اتھر پر نیزے کے 32 زخم اور تلواروں کے 34 خور تھے۔ ابن سعد کے حکم پر یزیدی فوج کے 10 تابکاروں نے سیدہ کے لخت جگر کی لاش مبارک کو گھوڑوں کے ٹاپوں سے رون ڈالا۔ اللہ اللہ! حضرت زینب اور شہر بانو خیمے سے یہ لرزہ خیز منظر دیکھ کر بلبلا اٹھی اور چیخ مار کر زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد شمر اور ابن زیاد دندناتے ہوئے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بدبخت شمر نے اندر گھس کر حرم حسین کی چادریں چھین لی، سامان لوٹ لیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے غیرت و اضطراب کی آگ میں سوکھتے ہوئے کہا، شمر تیری آنکھیں پھوٹ جائیں، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے چہروں کے محافظ شہید ہو گئے، اب دنیا میں ہمارا کوئی نہیں۔ یہ مانا کہ ہماری بے بسی نے تجھے دلیر بنا دیا ہے، لیکن کیا کلمہ پڑھانے کا احسان بھی بھول گیا؟ سنگ دل ظالم، ناموس محمد کی بے حرمتی کر کے پہرے خداوندی کو حرکت میں نہ لا۔ تجھے اتنا لحاظ بھی نہیں ہے کہ ہم اسی رسول کی نواسیاں ہیں جس نے حاتم طائی کی لڑکی کو اپنی چادر اوڑھائی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کرکتی ہوئی آواز سن کر عابد لڑکھڑاتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور شمر پر تلوار اٹھانا چاہتے تھے، لیکن ضعف و نقاہت سے زمین پر گر گئے۔ شمر نے یہ معلوم کرنے کے بعد کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نشانی ہے، اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے بھی قتل کر ڈالو تاکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نشان دنیا سے بالکل مٹ جائے۔ لیکن ابن سعد نے اس کی رائے سے اتفاق نہ کیا اور یہ معاملہ یزید کے حکم پر منحصر کر دیا۔ شام ہو چکی تھی، یزیدی فوج کے سردار جشن فتح میں مشغول ہو گئے۔ ایک پہر رات گئے تک سرور و نشاط کی مجلس گرم رہ گئے۔ ادھر خیمے والوں کی یہ شام غریبہ قیامت سے کم نہیں۔ حرم کے پاسبانوں کے گھر میں چراغ بھی نہیں جل سکا، ساری فضا سوگ میں ڈوب گئی۔ مقتل میں امام کا کچلا ہوا لاشا بے گوروں پر پڑا ہوا تھا۔ خیمے کے قریب گلشن زہرا کے پامال پھولوں پر دردناک حسرت برس رہی تھی۔
رات کی بھیانک اور وحشت کے اس تاریکی میں اہل خیمہ چونک پڑتے تھے۔ زندگی کی یہ پہلی سوگوار اور اداس رات سیدہ زینب اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کاٹے نہیں کٹ رہی تھی۔ رات بھر خیمے سے سسکیوں کی آواز آتی رہی، آہوں کا دھواں اٹھتا رہا اور روحوں کے قافلے اترتے رہے۔ آج پہلی رات تھی کہ خدا کا گھر بسانے کے لیے اہل حرم نے سب کچھ لوٹا دیا۔ پردیس، جٹیل میدان، مقتل کی زمین، آب و خون میں لپٹے ہوئے چہرے، میت کا گھر، قریب ہی بیمار کی کرانے کی آواز، بھوک و پیاس کی ناتوانی، خونخوار اور درندوں کا نرگا، مستقبل کا اندیشہ، ہجر و فراق کی آگ، کلیجہ شک کر دینے والے سارے اسباب مقتل کی پہلی رات میں جمع ہو گئے تھے۔ بڑی مشکل سے صبح ہوئی، اجالا پھیلا اور دن چڑھنے پر ابن سعد اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ اونٹنی لے کر آیا۔ اس کی ننگی پیٹھ پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سوار کرایا گیا۔ پھول کی طرح نرم و نازک ہاتھوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا۔ عابد بیمار اپنی والدہ اور پھوپھی کے ساتھ اسی طرح باندھ دیے گئے کہ جنبش بھی نہیں کر سکتے۔ دوسرے اونٹوں پر باقی خواتین اور بچیاں اسی طرح رسیوں سے بندھی ہوئی سوار کرائی گئی۔ اہل بیت کا یہ لوٹا قافلہ جس وقت کربلا کے میدان سے رخصت ہوا، اس وقت کا قیامت خیز منظر بیان سے باہر ہے۔ واقعہ کربلا کے ایک عینی شاہد کا بیان ہے کہ کھولی جگر گوشہ بطول کا سر مبارک نیزے پر لٹکائے ہوئے اسیران حرم کے اونٹ کے آگے آگے تھا، پیچھے 72 شہداء کے کٹے ہوئے سر دوسرے سپاہی لیے ہوئے تھے۔ خاندان رسالت کا یہ تاراج قافلہ جب مقتل کے قریب سے گزرنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گور و کفن لاش اور دیگر شہداء حرم کے جنازوں پر نظر پڑتے ہی خواتین اہل بیت بےتاب ہو گئی۔ دل کی چوٹ ضبط نہ ہو سکی، آہو فریاد کی صداؤں سے کربلا کی زمین ہل گئی۔ عابد بیمار شدت اضطراب میں گش پہ گش کھا رہے تھے اور حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کسی طرح سنبھالا دے رہی تھی۔ قیامت کا یہ دلگداز منظر دیکھ کر پتھر کی آنکھیں بھی ڈبڈبا آئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاڈلی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سب سے زیادہ رقت انگیز تھا۔ صدمے کی بے خودی میں انہوں نے مدینے کی طرف رخ کر لیا اور دل دہلانے والی آواز میں اپنے نوے جان کو مخاطب کیا، یا محمدہ، آپ پر آسمان کے فرشتوں کا سلام۔ دیکھیے آپ کا لاڈلا حسین ریگستان میں پڑا ہے، خاک و خون میں آلود ہے، تمام بدن ٹکڑے ٹکڑے ہے، لاش کو گورو کفن بھی میسر نہیں ہے۔ نانا جان، آپ کی تمام اولاد قتل کر دی گئی ہے، ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے، آپ کی بیٹیاں قید ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مشقیں کسی ہوئی ہیں، پردیس میں کوئی ان کا یارو شناسا نہیں ہے۔ نانا جان اپنے یتیموں کی فریاد کو پہنچی۔ ابن جریر کا بیان ہے کہ دوست و دشمن کوئی ایسا نہ تھا جو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان پر آبدیدہ نہ ہو گیا۔ اسیران حرم کا قافلہ اشک بار آنکھوں اور جگر گداز سسکیوں کے ساتھ کربلا سے رخصت ہو کر کوفے کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام ہو چکی تھی۔ ایک پہاڑ کے دامن میں یزیدی فوج کے سرداروں نے پڑاؤ کیا۔ اسیران اہل بیت اپنی اپنی سواریوں سے نیچے اتار لیے گئے۔ چاندنی رات تھی، رسیوں میں جکڑے ہوئے حرم کے یہ قیدی رات بھر سسکتے رہے۔ پیشانی میں مچلتے ہوئے سجدوں کے لیے بھی ظالموں نے رسیوں کی بندھن ڈھیلی نہیں کی۔ پچھلے پہر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناجات میں مشغول تھی کہ ابن سعد قریب آیا اور اس نے طنز کرتے ہوئے دریافت کیا، قیدیوں کا کیا حال ہے؟ کئی بار پوچھنے کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ ڈھانپ کر جواب دیا، خدا کا شکر ہے، نبی کا چمن تاراج ہو گیا، ان کی اولاد قید کر لی گئی، رسیوں سے تمام جسم نیلے پڑ گئے ہیں، ایک بیمار جو نیم جاں ہو چکا ہے اس پر بھی تجھ کو ترس نہیں آتا، اور انہیں تو ہماری بے کسی کا تماشا دکھانے یزید اور ابن زیاد کی قربان گاہ میں لے جا رہا ہے۔ اتنا کہتے کہتے وہ پھوٹ کر رونے لگی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھوپھی کو تسلی دیتے ہوئے کہا، خون کے قاتلوں سے جور و ستم کا شکوہ ہی کیا ہے،
फूफी जान, बस एक आरजू है कि बाबा जान का सर मुबारक कोई मेरी गोद में लाकर डाल दे और मैं उसे अपने सीने से लगा लूं। इब्न साद ने कहा, गोद में नहीं, तेरे कदमों की ठोकर पर डाल सकता हूँ, अगर राजी हो तो इकरार कर। जालिम ने जख्म पर नमक छिड़का। फिर हरम के कैदी तिलमिला उठे। इस तरह में बुझी हुई एक आवाज़ कान में आई, बदबख्त, नौजवानाने जन्नत के सरदार से गुस्ताखी करता है। क्या तुझे खबर नहीं है कि ये कटा हुआ सर अब भी दो जहां का मालिक है? ज़रा गौर से देख, बोसे गाहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अनवार व तजल्लियात की कैसी बारिश हो रही है। सिर्फ जिस्म से राब्ता टूटा है, अर्श का राब्ता भी कायम है। इस आवाज़ पर हर तरफ सन्नाटा छा गया। इसी आलम में असीराने अहले बैत का ये ताराज काफिला कूफा पहुंचा। मारे शर्म हैबत के इब्न ज़ियाद ने शहर के बाहर जंगल में क़याम किया। रात के सन्नाटे में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुनाजात व दुआ में मशगूल थी। एक हल्की आवाज़ कान में आती है, बीबी क्या मैं हाजिर हो सकती हूँ? निगाह उठाकर देखा तो एक बुढ़िया सर पर चादर डाले मुंह छुपाए सामने खड़ी है। इजाज़त मिलते ही कदमों पर गिर पड़ी और दस्त बरस्ता अर्ज़ करने लगी, मैं एक गरीब व मोहताज औरत हूँ, भूखे प्यासे आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ा खाना और पानी लेकर हाजिर हुई हूँ। बीबी में गैर नहीं हूँ, एक मुद्दत तक शहजादी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ी का शर्फ हासिल कर चुकी हूँ। ये उस ज़माने की बात है जबकि सैयदा की गोद में एक नन्ही मुन्नी बच्ची हुआ करती थी जिसका नाम ज़ैनब था। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उबलते हुए जज्बात पर काबू पाकर जवाब दिया, तूने इस जंगल और प्रदेश में हम मजलूमों की मेहमान नवाजी की है। हमारी दुआएं तेरे साथ हैं, खुदा तुझे दारैन में खुशी अता फरमाए। बुढ़िया को जब मालूम हुआ कि यही हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हैं तो चीख मार कर गले से लिपट गई और अपनी जान बिनते रसूल के कदमों पर निसार कर दी। इश्क व अखलास की तारीख में एक नए शहीद का और इजाफा हुआ। दूसरे दिन ज़ुहर के वक्त अहले बैत का लुटा हुआ कारवां कूफे की आबादी में दाखिल हुआ। बाजारों में दोनों तरफ संगदिल तमाशाइयों के ठट लगे हुए थे। खानदान नबूवत की बेटियां शर्म व गैरत से गड़ी जा रही थी। सजदे में सर झुका लिया था कि मासूम चेहरों पर गैर महरम की नज़र ना पड़ सके। आंखें अश्कबार थी, दिल रो रहे थे। इस एहसास से जख्मों की ठेस और बढ़ गई थी कि करबला के मैदान में जो क़यामत टूटनी थी टूट गई। अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस को गली गली फिराया जा रहा है। कलमा पढ़ने वाली मैयत की गैरत दफन हो गई थी। खुशी के जश्न में सारा कूफा नंगा नाच रहा था। इब्न ज़ियाद के बेगैरत सिपाही फतह का नारा बुलंद करते हुए आगे आगे चल रहे थे। उनके अंदर से हिस्स व एहसास मर चुका था। वो जुल्म पर जुल्म करते जा रहे थे। लोग तमाशाई बने तमाशा देख रहे थे।